ہاللیلویا۔ ناظرین، آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں گریٹ جیزس چرچ یونیورسٹی کی طرف سے اور پی ایم سی چینل کی ٹیم کی طرف سے۔ جتنے بعد میں سنیں گے، یہاں ابھی جو میسج سننے کو ہیں، خداوند آپ کو بہت برکت دے اور کلام کے وسیلہ سے آپ ترقی پائیں اور ہمیشہ بڑھتے رہیں، آمین۔ خوبصورت خدمت کے لیے میں چاہتا ہوں کلام سے پہلے پی ایم سی چرچ کے لیے، پی ایم سی چینل کے لیے اور خاص طور پہ پاسٹر جاوید مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ پریز دی لارڈ جو ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام جو اس وقت لائیو بھی ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو کتنے لوگ تیار ہیں کلام سننے کے لیے؟ جی، آپ کو لہرائے ذرا دکھائیے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ سب تیار ہیں؟ آج بھی کوشش کریں گے جس طرح سے ہمارے 3 حصے پچھلے سرمن کے بن گئے، آج بھی جو ہے جو ٹاپک ہے تھوڑا سا لینتھی ہے، کوشش کریں گے، نہ ہوا تو پھر ہم 2 حصوں میں سے جو ہے نا ڈیوائڈ کریں گے۔ اور میں پاسٹر جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک حصہ اب اور اگلے سنڈے بھی نیکسٹ جو ہے اس کو آپ ریکارڈ کر لیجئے گا تاکہ لوگوں تک مکمل جو ہے وہ سرمن جو ہے پہنچ سکے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیے ہم سب دعا مانگیں گے ایک چھوٹی سی، اور اس کے بعد خداوند کی آواز کو سنیں گے۔ خدائی کا دوست، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، تیرے پاکرو کو خوش آمدید اور ویلکم کرتے ہیں۔ تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں خداوند، کیونکہ تیرا کلام سکھاتا ہے کہ تم بولنے والے نہیں بلکہ جو خدا کا روح باپ کا بسا ہے وہ بولتا ہے۔ آپ خداوند اپنے روح کو بھیج دے خداوند اپنے لوگوں تک اور مجھ تک خداوند، تاکہ سیکھنے سکھانے کے عمل میں اور خداوند بولنے اور سننے کے عمل میں تیرا پاک روح ہماری مدد اور رہنمائی کرے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویا۔ آئیے کلام مقدس میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ ہے، اس کا 26واں باب نکال لیجئے اور 4تھی آیت جو ہے ہماری مرکزی آیت ہوگی۔ جن کو مل جائے وہ آمین زور سے کہیں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اب تک خداوند پر اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے۔ پاکلام کے پڑھے جانے، سنے جانے، سمجھے جانے اور قبول ہونے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہاللیلویا۔ اب تک کیا کرو؟ خداوند پر رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے۔ کیا ہے جی؟ جواب ہے آگے، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے۔ خداوند یہوہ کیا ہے جی؟ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے۔ آج جو پوائنٹ ہے، جو نمایاں جو ہم کریں گے اپنے سرمن میں، یا جو ہمارا متن ہے، وہ یہی ہے کہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے۔ چٹان کے بارے میں سیکھیں گے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ اس لفظ سے بھرا پڑا ہوا ہے، چاہے پرانا عہد نامہ ہو چاہے نیا عہد نامہ ہو۔ پوری بائبل کے اندر جو لفظ ہے چٹان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے اس لفظ پر غور نہیں کی یا اس لفظ کے بارے میں سیکھا نہیں ہے، تو خداوند آج موقع دے رہا ہے کہ چٹان کے بارے میں آپ جو ہیں سیکھیں۔ چٹان جو لفظ ہے، پہاڑ اور چٹان کے اندر آپ نے پہلے فرق دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تبھی آپ کو آگے سمجھ آئے گا۔ پہاڑ جو
وہ زمین سے نکلا ہے اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ زمین میں ہیں، لیکن چٹان جو ہے اس پہاڑ کا ایک حصہ ہے جو پہاڑ سے الگ ہے. جیسے کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، زمین کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں، یعنی کہ پہاڑ کا ایک ٹکڑا اسے چٹان گیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ بڑی معجزانہ یہ ایک صفت ہے خدا کی، چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ پہاڑ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور چٹان ایک چھوٹی چٹان ہے، پہاڑ سے کٹا ہوا ایک پیس ہے، اور جس کی جو ہے بنیاد بھی زمین میں نہیں ہے، وہ اوپر ہی رکھا ہوا ہے. خدا نے چٹان کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزے کیے ہیں. یہ خدا کی قدرت ہے. خدا نے اپنی جو ہے قدرت کا جو ہے وہ جلوہ دکھایا ہے لوگوں کو. تمام بنی نوع انسان کے لیے بڑی امیزنگ بات ہے کہ خدا جہاں بیج نہیں بکھیرتا وہاں سے کاٹنے کی قدرت رکھتا ہے. آگے آگے آپ دیکھیں گے، جی ہم بڑھتے جائیں گے تو چٹان سے خدا نے جو ہے کس طرح سے تشبیہ دی کہ خداوند یہوہ کیا ہے؟ ابدی چٹان ہے. خداوند یہوہ کیا ہے جی؟ ابدی چٹان ہے. تو چٹان کیا ہے جی؟ چٹان کیا ہے جی؟ پہاڑ سے کٹا ہوا ٹکڑا ہے. اور اس ٹکڑے میں سے جو چٹان ہے خدا کس طرح سے جو ہے وہ کام کرتا ہے، یا خدا جو ہے اس میں سے ہو کر، یا خدا اس میں معجزہ جو ہے کرتا ہے. تو یسوع کو بھی چٹان کہا گیا، یسوع کو زندہ چٹان کہا گیا. پہاڑ اور چٹان، پہاڑ سے نکلا ہوا ٹکڑا، باپ سے نکلا ہوا بیٹا. جو باپ کی بات ہے یہوہ کی، میں ہوں سو ہوں، کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا، اس کے بیٹے نے دعویٰ کیا میں ہوں سو ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا یسوع کے لیے، اس کے نام کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. یسوع نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے. چٹان جو ہے میرا اور آپ کا خدا مضبوط خدا ہے. یاد رکھیں، سچا خدا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، باتوں کا سچا ہے. اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی محبت جیسا ہے. ہم پھر سے تالیاں بجائیں گے یہوہ خداوند کے لیے. ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا. خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے. ابدی اس لیے کہ میں یہ پیدائش سے مکاشفہ تک چٹان کا ذکر ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنے دو حصوں کے اندر جہاں نمایاں کیا گیا ہے بہت سارے معجزات ہوئے ہیں. ابدی ہے تو پھر ابراہیم قوموں کا باپ ہے، اور ہاجرہ سے ایک بیٹا اسماعیل پیدا ہوا، اور سارہ سے اسحاق عہد کا فرزند. اس کے ساتھ ساتھ تیسری جب شادی کی ہے تو تورا سے تو اس کے 6 بچے ہوئے. کل ٹوٹل ملا کر 8 جو ہیں وہ بچے جو ہیں ابراہیم کے ہوئے ہیں. اور حورب کا جو پہاڑ ہے جہاں موسیٰ سے خدا نے بات کی ہے، جہاں سے یہ چٹان میں سے پانی کی ندی جاری ہوئی ہے، بڑا معجزہ ہوا ہے، یہ وہ علاقہ ہے. تو تورا کے 6 بچوں میں سے ایک بچے کا نام مدیان تھا، اور یہ اسی علاقے میں سے، اسی جگہ میں سے خدا نے جو ہے بڑا معجزہ کیا ہے. ابراہیم سے اسحاق اور اسحاق سے
یعقوب کے 12 بیٹے، 12 قبیلے. یہ بات ابدی اور ازلی جو آپ کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جسے ہم سمجھنا چاہتے ہیں، جسے ہم سیکھنا چاہتے ہیں. تو پیدائش کی کتاب 49واں باب ہے اور اسی 24ویں آیت جو ہے پاسٹر نین پڑھیں گی. پریز دی لارڈ. سنیے یہ بلیسنگ کس طرح سے جو ہے آگے منتقل ہو رہی ہے. جی دے دیجیے. خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پیدائش کی کتاب 49واں باب اور 24ویں آیت. لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی. وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے. پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کہاں سے اٹھا ہے وہ چوپان؟ اسرائیل کی چٹان کیا ہے؟ یہوہ خدا، جو بہت مضبوط چٹان ہے اسرائیل کی. اور یعقوب نے جو ہے خدا نے اسے برکت دی اور یعقوب سے اسرائیل بنا دیا. تھوڑا سا ڈرائی ہے، سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. یعقوب سے اسرائیل، اور لکھا ہے اسرائیل جو ہے اس کی چٹان کیا ہے؟ خدا ہے. اور جب برکت دی ہے یعقوب کو تو اس کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح سے میرے باپ دادا کو برکت ملی ہے، اور میری آرزو ہے کہ جو میرا بیٹا بڑی مخالفت کا سامنا کر رہا تھا، یوسف کے لیے یہ برکت جو ہے جو کلیم کی گئی تھی، تو اسی طرح اس کو وہ برکت ملے جو اسرائیل کی چٹان یہوہ خداوند ہے، اس کو اسی طرح برابر کرے، برومند کرے. تو خداوند نے جو ہے یوسف کو بہت ساری برکتوں سے بھر دیا، نوازا اسے، اور یوسف کو خداوند نے سرفرازی دی، اور وہ جو ہے فرعون کے محلوں کے اندر ہی جو ہے کہاں وہ بھیجا گیا، کہاں سے سرفرازی ملی، اور وہاں پر وہ وزیر بن گیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور بھی بہت ساری برکتوں سے بھرا، کیونکہ خدا جو ہے وہ بڑا مہربان خدا ہے. یہوہ خدا اسرائیل کی کیا ہے جی؟ چٹان. اسرائیل کے لیے چٹان ہے کیونکہ وہ ابدی ہے. خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے. اس لیے ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو. آج جب ہم اعتماد رکھتے ہیں تو پھر خداوند جو ہے ہماری مدد کرتا ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے. پیدائش کی کتاب کے بعد جو ہے آپ خروج میں ذرا نگاہ اپنی رکھیں، اور 17واں باب ہے 1 سے 6 آیت تک پاسٹر نے پڑھیں گی. خداوند ان کو برکت دے. خداوند کے زندگی بخش کلام میں خروج 17واں باب پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک یہاں یوں مرقوم ہے کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سین کے بیابان سے نکلی اور خداوند کے حکم کے مطابق سفر کرتی ہوئی رفدائم میں آ کر ڈیرا کیا. وہاں ان لوگوں کے پینے کو پانی نہ ملا. وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے کہ ہم کو پینے کو پانی دے. موسیٰ نے ان سے کہا تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداوند کو کیوں آزماتے ہو؟ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی، سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا کہ تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چوپایوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ موسیٰ نے خداوند سے فرما کر کہا کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ وہ سب تو ابھی مجھے سنسار کرنے کو تیار ہیں. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا. دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں ہورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا اور تو اس چٹان پر مارنا
تو اس میں سے پانی نکلے گا اور یہ لوگ پیئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کو کے سامنے یہی کیا۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ پاسٹرین کے لیے بھی تالیاں بجائیے، زوردار اچھی تلاوت کی ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ دیکھیے اگلا پورشن جو ہے، قوم بنی اسرائیل کو خدا نے جو ہے رہائی اور چھٹکارا دیا۔ مصر میں غلام تھے، مصر کا مطلب ہے غلامی، تو وہاں پر وہ خوش تھے کہ ہم اچھا کھا لیتے ہیں، اچھا پہن لیتے ہیں، کھانے کو مل جاتا ہے۔ غلامی میں بھی اس بات کے لیے ان کا ذہن وہاں پر جو ہے وہ رکا ہوا تھا، لیکن خدا نے ان کو آزادی دی۔ جب ان کو وہاں سے نکالا ہے مصر سے، تو ان کی سوچ پیچھے ہی تھی، کیونکہ وہ عادی تھے ٹکے بوٹی کا اور چیزوں کے اچھے اچھے کھانے کے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کھانا کھایا ہماری زندگی کے اندر خدا کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اتنا مسرور ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں کہ خدا کے مقصد کو ہی بھول جاتے ہیں۔ خدا با مقصد ہے، خدا بے مقصد نہیں ہے۔ خدا اگر با مقصد ہے تو جس نے اپنا دم پھونکا ہے، کیا ہم بے مقصد ہو سکتے ہیں؟ جی جی، ہم بھی با مقصد ہیں۔ خدا نے کوئی نہ کوئی آپ کے لیے پلان رکھا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے خدا کا۔ آپ کو اس دنیا میں لانے کا اس کا کوئی مقصد ہے۔ دوسروں کو برکت بانٹنے کے لیے خدا آپ کو دعوت دیتا ہے کہ جاؤ قوموں کے لیے، لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنو۔ اور خاص طور پہ ہم جو مسیح ہیں، ہم جو چنے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ خدا کا کیا مقصد ہماری زندگی کے اندر ہے۔ کہ میں ایک مسیح گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو میرا کوئی تو مقصد ہوگا۔ جی جی، غور کیجیے اپنی زندگیوں پر۔ اس گہنا گانی میں، افراتفری کے دور میں ضرور خدا کو یاد رکھیں، اس کو درجہ دیجیے۔ بے شک الیکٹرانک میڈیا بڑا ایکٹیو ہے، سوشل میڈیا ہے، بہت ساری اور پریشانیاں ہیں، اور بھی طرز زندگی کے اندر بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا سے ضرور پوچھا کریں کہ خداوند تیرا مقصد کیا ہے۔ جیسا میں نے آواز میں ہی ایک بات شیئر کی جو پاک روح نے میرے دل میں ڈالی پاسٹر جاوید مسیح صاحب کے لیے، کہ ان کو اپنے مقصد کا پتہ چل گیا کہ خدا مجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہے۔ مت ٹائم ضائع کریں، جو خدا کی بلاغت ہے خدا کو جانیے۔ خدا جس طرح سے چاہتا ہے ویسا ہوگا تب جب آپ بھی آگے سے ایگری ہو جائیں گے۔ میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو۔ مقدسہ مریم نے اس کال کو، اس بات کو سمجھا اور آگے سے رسپانس دیا۔ آپ بھی خدا کے پیارے لوگ ہیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا سے پوچھئے کہ خدا میری زندگی کے اندر تیرا مقصد کیا ہے؟ پھر خدا آپ سے ہم کلام ہوگا، خدا آپ سے بولے گا اور آپ کو بتائے گا، پھر آپ اس راہ پر چل پڑیں، آپ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اپنی مرضیاں کریں گے ناکام ہو جائیں گے۔ کئی دفعہ 30 سال کے بعد پتہ چلتا ہے، کئی دفعہ 40 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یہ کام تو مجھے سوٹ ہی نہیں کیا، میں ناکام ہو گیا۔ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ آپ نے خدا کی آواز کو نہیں سنا، آپ نے خدا کو درجہ نہیں دیا، آپ نے خدا کو نہیں جانا، اور ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر ریورس چلے گئے۔ پھر خدا نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں۔ ہم خوش ہیں پی ایم سی چینل کے لیے، ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی خدمت کو جانا اور آج بھی جاری اور ساری ہے۔ ہاللیلویا۔ پی ایم سی چینل کے لیے آپ تالیاں بجا سکتے ہیں، زوردار تالیاں بجائیے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ جن کے وسیلہ سے، جن کی کمیونیکیشن سے جو لوگ اسیر رسیدہ ہوتے ہیں کلام کی برکت ان تک پہنچ رہی ہے۔ تو قوم بنی اسرائیل سے جب وہ وہاں سے نکل آئے ہیں اس بات کے لیے، 500 اگر ہو گیا ہے، تو وہاں پر وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ بڑ بڑھانے لگے۔ اور جو لیڈر تھا
بزرگ موسیٰ سے وہ بڑی جو ہے نکمی باتیں انہوں نے شروع کر دی کہ ہم وہاں پر ہی ٹھیک تھے، آپ ہمیں کہاں لے آئے ہو؟ نہ تھے پانی، نہ روٹی، نہ چیزیں جو ہماری زندگی کے اندر سہولتیں تھی جہاں نہیں ہیں۔ لیکن خدا جس کو چنتا ہے، یاد رکھیں، اسے روٹی بھی مہیا کرتا ہے، اسے پانی بھی مہیا کرتا ہے، اس کی پاکٹ بھی بھر جاتی ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ خدا جس پر مہر کرتا ہے اسے کوئی کمی گھاٹا نہیں ہوتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دینے والے کے لیے، یہوہ یاری کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اب سمجھنا یہ ہے، اپنے ذہن کے اندر ایمان رکھنا ہے، اس بات کے اوپر ذہنی ایمان نہیں رکھنا، جو مائنڈ، اپنے دل سے اس بات کو سمجھنا ہے۔ اب اس جگہ پہ جب پہنچ گئے ہیں تو موسیٰ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ خداوند وہ مجھے سنسار کرنے کو ہے، یعنی مجھے مارنے کو ہے پتھروں سے، تاکہ مجھے وہ اس لیڈرشپ سے جو ہے برخاست کر دیں، نکال دیں، تو میرے لیے کچھ کر۔ تو خداوند نے موسیٰ سے کہا لوگوں کے آگے ہو کر چل، تجھے میں نے لوگوں کے آگے مقرر کیا ہے، اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے خدا چنتا ہے وہ لیڈ کرے گا، وہ لیڈر ہی مقرر ہے۔ آپ لیڈر کی بات کو سنیں، آپ لیڈر کو فالو کریں، جس طرح رسول اعظم کہتا ہے میری مانت مان جاؤ جس طرح میں مسیح کی مانت ہوں۔ اگلا گریٹ اس نے خدا کو دے دیا۔ تو کئی دفعہ ہم اپنے لیڈر کی بات نہیں مانتے، جسے مقرر کیا ہے لیڈر، وہ خدا کی طرف سے مقرر ہوا ہے، جو وہ کہے گا ویسا ہی ہوگا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جہاں جہاں لیڈر مقرر ہیں، آپ کے رہنما ہیں، آپ کے پاسبان ہیں، ان کی باتوں کو سنا کریں، اور نہیں سنیں گے تو ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں۔ جو پہلے مقرر ہوا ہے اس نے پہلے ہی اگلے گریڈ میں جانا ہے، جو بعد میں ہوئے ان کی بعد میں باری ہے۔ یہ خدا نے چین بنائی ہے، ایک سلسلہ بنایا ہوا۔ تو ان کو کہا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو لے لے ساتھ، کیونکہ وہ میرے گواہ ٹھہریں گے۔ اب یہ بہت بڑا معجزہ ہونے کو ہے جو انسانی عقل سے باہر ہے، جہاں انسان کی سوچ جو ہے ختم ہوتی ہے، وہاں خدا کی حکمت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ سے باہر اتنا بڑا معجزہ ہے۔ تو ان کو کہا ساتھ کو گواہ بھی لے لو، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے آگے ہو کر چلو، اور جس لاٹھی سے جس لاٹھی کو تو نے کیا کیا تھا، دریا پر مارا تھا، جو میں نے تجھے اختیار دیا ہوا ہے، اس کو ذرا پکڑ۔ اور وہاں حورب کی ایک چٹان پر کیا کروں گا، میں تیرے آگے جا کر وہاں کھڑا رہوں گا، تو اس چٹان پر مارنا اور اس میں سے پانی نکلے گا، لوگ پئیں گے۔ اب چٹان میں نے بتایا پہلے آپ کو، پہاڑ بہت بڑا ہے، لیکن چٹان کی اگر آپ جسامت دیکھیں، اس کی پیمائش دیکھیں، تقریباً وہ 8 سے 10 فٹ جو ہے وہ ٹکڑا ہوتا ہے، اس کی چڑھائی ہوتی ہے، اور اس کی ہائٹ جو ہے 15 سے زیادہ نہیں 16 فٹ تک اس کی جو ہے وہ لمبائی ہے۔ چوڑائی 8 سے 10، 15 سے 16 فٹ ٹکڑا جو ہے پہاڑ کا، اس کو امیجن کر لیجیے کتنا ہوگا۔ اب اس ٹکڑا جو ہے وہ جو چٹان ہے، اب اس میں سے سوچئے کہ کس طرح سے خدا نے جو ہے چٹان، جبکہ اس کی بنیاد زمین میں بھی نہیں ہے، ایک چیز اوپر رکھی ہوئی ہے، اور دیکھیے کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کو کہا کہ موسیٰ سے کہا کہ تو اس چٹان پر کیا کر، لاٹھی کو مار، میں تیرے لیے پہلے سے کھڑا ہوں اس جگہ پر۔ خدا تشبیہاً اپنی تصویر پیش کرتا ہے وہاں پر، اور جب چٹان پر لاٹھی ماری گئی ہے تو کیا ہوا ہے جی، پانی کی ندیاں جاری ہو گئی ہیں۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں بجائیے۔ اسی طرح سے جب آپ توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں خداوند پر، جو چٹان ہے، آپ کو بھی زندگی کا پانی مہیا ہوتا ہے، زندگی کی روٹی ملتی ہے۔
تو پھر اس بات کے لیے موسیٰ جو ہے وہ اس نے شکر گزاری کی ہے. بزرگ موسیٰ جو ہے شکر گزاری کے الفاظ سنیے. استثنا 32واں باب پر 4 آیت کے اندر لکھا ہے. جی پاسٹر امین جلدی سے. خداوند کے زندگی بخش کلام میں استثنا 32واں باب 4 آیت یہاں یوں مرقوم ہے، وہ وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں. وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے. پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین. ہاللیلویا. اس کی صنعت کیا ہے جی؟ کامل ہے. ہم سب اس کی بنائی ہوئی کاریگری ہیں. وہ انصاف کا خدا ہے. اپنی دل کی وہ شکر گزاری پیش کرتا ہے بزرگ موسیٰ کہ خدا جیسا کوئی نہیں ہے. خدا سچا ہے، خدا کامل ہے. اور ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تو ایک اور خوبصورت کریکٹر ہمیں ملتا ہے، بزرگ داؤد. کس طرح سے خدا نے اس کی زندگی کے اندر کام کیا. کہاں وہ چرواہا تھا، کہاں سے خدا نے گھوڑے سے اٹھا کر تخت شاہی پر بٹھا دیا. کہاں وہ بھیڑ بکریاں پال رہا ہے اور کہاں وہ بادشاہ مقرر ہو گیا. کہاں وہ نبی مقرر ہو گیا، کہاں وہ شاعر مقرر ہو گیا، کہاں وہ موسیقار مقرر ہو گیا. سوچیے اس بات کو. اندر جب تک آپ کے اندر بھروسہ اور توکل نہیں ہے. زبور 119 اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری اس نے شہادتیں پیش کی ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے. مجھے اپنے آئین سکھا، مجھے اپنے کلام سے تو مجھے سکھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیونکہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے کہ یہ ہوا خداوند ہی اپنی چٹان ہے، مجھے شرمندگی نہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. زبور 92 کے اندر لکھا، اس کی 15ویں آیت نوٹ کر لیجئے، حوالے زیادہ نہیں ہم پڑھیں گے. وہی میری چٹان ہے، وہی میری ڈھال ہے، وہی میری سپر ہے، وہی میرا قلعہ ہے جس میں چھپتا ہوں. اس چٹان سے جو ہے وہ خدا نے ندیاں جاری کی، پانی کی، تو پھر چٹان ایک ایسی ان کے لیے کہ جس میں وہ چھپتا ہے. پہلا سیموئیل 23 باب کی 25ویں آیت نوٹ کر لیجئے. دوسرا سیموئیل 22واں باب ہے اور 31 سے 32ویں آیت. جی پڑھ دیجئے جلدی سے بیٹھ پہ ایک والا پڑھ دیجئے سیموئیل. ہاللیلویا، ہاللیلویا. خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دوسرا سیموئیل اس کا 22واں باب اور 32ویں آیت یہاں یوں مرقوم ہے، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے. پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. خداوند کو چھوڑ کر کون ہماری چٹان ہے. یہ جو حوالہ جات میں نے دیے ہیں آپ نوٹ کر لیں ان میں سے. تو بزرگ داؤد جو ہے وہ جب جنگ کے لیے جاتا ہے، اس کے بعد سول پیچھا کرتا ہے، مخالفین پیچھا کرتے ہیں، تو وہ اس چٹان میں چھپ جاتا ہے، اسٹے دیتا ہے. یہ اس کی فتوحات کا بھید ہے. آپ بھی جب خداوند یسوع جو ہماری چٹان ہے اس کی حفاظت میں رہیں گے، اس کے تحفظ میں رہیں گے، اس کی نگہبانی کے اندر رہیں گے، اس کی پروٹیکشن کے اندر رہیں گے، اس کی حضوری کے اندر رہیں گے، تو پھر آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں، آپ ناکام نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسیحا ہمارا فتح مند ہے اور ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر اس نے غلبہ دیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو بزرگ داؤد جو ہے وہ خوب جنگ کرتا ہے،
فائٹ کرتا ہے بہت ساری اقوام کے ساتھ اس کی، ممالکوں کے ساتھ تو زیادہ ہی ہوئی، کہاں وہ جاتی جولیت جیسے، کہاں وہ ایسے جبار لوگوں کے ساتھ ہوا۔ دلیری آئی کس لیے کہ بیک اپ جو ہے وہ ثبوت تھا۔ دلیری کی روح اس لیے آئی، فائٹر اس لیے بنا کیونکہ بیک اپ پر یہوہ خداوند کی اس کے ساتھ فیور ہے، وہ چھپ جاتا ہے، وہ پروٹیکشن میں چلا جاتا ہے، چاہے اس کے پیچھے جتنی مرضی اس کے مخالفین لگیں۔ تو بزرگ داؤد اگر پتہ مند ہوا ہے تو ابدی خداوند یہوہ کی جو چٹان ہے اس کی وجہ سے نہیں تو اتنی جنگیں نہیں جیت سکتا تھا جب تک خدا نہ ساتھ ہو۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ ہاللیلویا! آپ ہمیشہ پتہ مند رہیں گے، لیکن دیکھیے کہ آپ کی پلیس، آپ کی جگہ، آپ کی جو چھپنے کی جگہ ہے اس کے اندر خدا کی حضوری ہے یا نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم بے راہ ہو جاتے ہیں، ہم اپنی راہ پر چل پڑتے ہیں، لیکن بزرگ داؤد بیک اپ پر آتا ہے ہر جنگ کے بعد یا جہاں بھی اسے مشکل ہوتی ہے وہ چٹان میں پناہ لیتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے خداوند میری وہی چٹان ہے جو اس حورب کے اس علاقہ میں، جو قوم بنی اسرائیل کے ساتھ چٹان جس نے پانی مہیا کیا ہے، میری بھی وہی چٹان ہے۔ وہی خدا جو سچا خدا ہے، جو رات کے اندھیرے میں روشنی مہیا کرتا ہے، آپ کا ستون بن کے آگے آگے چلتا ہے کام کے لیے۔ وہی یہوہ خدا ہے جو دھوپ میں سایہ مہیا کرتا ہے، آپ کو دھوپ نہیں لگنے دیتا، آپ کو صرف کرتا ہے۔ یہ وہی خدا ہے یہوہ یعنی جو مہیا کرتا ہے، جو آسمان کھول کر روٹی مہیا کرتا ہے، من سلوا آسمان سے اترتا ہے۔ یہ وہی خدا ہے، وہ یہ جانتا ہے، شریعت کی کتاب سے بڑا واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ جب پیاس لگی ہے قوم بنی اسرائیل کو تو موسیٰ کے وسیلہ سے اس چٹان میں سے پانی جاری کیا ہے، ندیاں جاری کی ہیں، جو ناممکن تھا۔ خدا جہاں نہیں بھی کہ بکھیرتا وہاں سے بھی کاٹنے کی قدرت رکھتا ہے، جو آپ کی سوچ کے اندر نہیں، جو میری سوچ کے اندر نہیں، وہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ خدا معجزات کا خدا ہے۔ اگر آپ نا امید ہیں تو آج اپنے دل کے اندر ایمان کو تازہ کیجیے، بھروسہ رکھیے کہ خداوند سب کچھ کر سکتا ہے، خداوند مضبوط چٹان ہے، کوئی میری ڈھال اور سپر اور میرا قلعہ ہے چھوٹنے کا۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! آج آپ سیف ہیں یا نہیں دیکھیے، خداوند تو سب کچھ مہیا کرتے ہیں۔ تو بزرگ داؤد کہتا ہے کہ وہی میری چٹان ہے، خداوند میرا چوپان ہے۔ دوسری تشریح اگر دیکھیں دوسرے پہلو کے اندر، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہے، تو میں اس میں چھپ جاتا ہوں۔ حالات جیسے بھی ہوں، بے روزگاری ہو، روپیہ پیسہ نہیں ہے، تنگ دستی ہے، کچن نہیں چل رہا، نوکری نہیں ہے یا اور کوئی پریشانیاں ہیں، تو یاد رکھیے اس میں بھی آپ خوش رہیے اور خداوند میں جو ہے محفوظ رہیے۔ خداوند کی حضوری کے اندر رہیں گے اطمینان اور تسلی رہے گا۔ خداوند کی حضوری میں نہیں رہیں گے تو بہت کچھ بھی ہو تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، بے چینی کی بدبوئیں پیچھا کرتی ہیں۔ امن اور سلامتی کا شہزادہ جب اندر ہوگا تو آپ کو کسی چیز کا گھاٹا نہیں ہوگا۔ یاد ہاللیلویا! ہاللیلویا! اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں سمسون، ہمارا پہلا سرمن تھا، اس کے اندر میں نے نمایاں کی کافی ساری باتیں کہ عظیم طاقت کا بھید کیا تھا۔ یہاں بھی فتح کا بھید جو ہے خداوند کی چٹان ہے داؤد کے لیے۔ سمسون کی زندگی پر غور کریں تو اس کی جو عظیم طاقت ہے اس کا بھید بھی چٹان نہیں ہے۔ ہاللیلویا! آئیے قضات کی کتاب 15واں باب 7 سے 8 آیت تک ذرا پڑھیے، پاسٹر فیق پڑھنے میں مدد کریں گے۔
हालेलुया। खुदावंद की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत की हम तलावत करेंगे। सो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, शमशोन ने उनसे कहा कि तुम जो ऐसा काम करते हो तो जरूर ही मैं तुमसे बदला लूंगा, और इसके बाद आऊंगा। और उसने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ मार मार कर उनका कचूमर काट डाला और वहां से जाकर एताम की चट्टान की दरार में रहने लगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहाँ रहने लगा जी? चट्टान में। बुजुर्ग दाऊद का भी रेफरेंस मैंने आपको दिया, पहली तवारीख है 11वां बाब और 15वीं आयत के अंदर दाऊद भी चट्टान में रहता था, और जब वो छुपता था तो यकीनन जब आप परेशान होते हैं तो फिर खुदा से इल्तिजा भी करते हैं। तो चट्टान में जब वो दुआ करता था नया हो जाता, दुआ आपको नया कर देती है, नया नजरिया कर देती है, नई सोच कर देती है। दुआ आपको नई जो है एक उमंग दे देती, अज़म एक दे देती है। दुआ एक ऐसी कुव्वत है, आपको बिल्कुल नया आपका कंसेप्ट कर देती है। दुआ से पहले और दुआ के बाद अपनी फीलिंग को देखिएगा। तो जब सोच जो तब्दील हो जाती है तो फिर आप और दलेर हो जाते हैं। कमजोरी में ही वो क्या करता है, अपना जोर जो है वो देता है। प्रोफेसर कहता है दूसरा ग्रंथ 12वें बाब के अंदर, जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं जोरावर होता हूं। जोरावर आप तब होते हैं जब यहोवा खुदावंद की चट्टान में छुपे होते हैं। तो ऐसे ही शमशोन ने जो है वो बड़े बड़े कारनामे नहीं किए हैं। गधे का जो जबड़ा है वो इतना सारा होता है, 1000 आदमी को मार देना ये कमाल की बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। और शेर सामने आ जाए, शेर और बकरी का क्या मुआवजा है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है बकरी की तरह उसे क्या करता है, वो फाड़ देता है। देखिए कितनी कुव्वत है, बकरी की तरह फाड़ देता है जबड़े से 1000 बंदे को। और उस इलाका के अंदर उसकी अजीम जो ताकत थी उसका बड़ा चर्चा था। उस वाल में चला गया, वो एक अलग पैटर्न है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि खुदावंद ने जो कुछ किया है, खुदावंद के फेस को देखते हैं, खुदावंद की रफाकत को देखते हैं, यहोवा की ताकत को देखते हैं, तो उसने सब कुछ मुहैया किया। उसने अजीम ताकत से भर दिया उसने बड़े जो है ना कारनामे ऐसे किए, दलेरी के कारनामे किए। भेद क्या था उसकी अजीम ताकत का? कहां छुपता था जी? कहां छुपता था? चट्टान। खुदावंद क्या है? यहोवा अब भी वो ये जानता है इस बात। जब आप भी खुदावंद की प्रोटेक्शन में होंगे तो चट्टान जो है ये आपको प्रोटेक्शन देती है। पहला शमूएल 2 बाब की 2 आयत जो है, अब देखिए हन्ना के ईमान को देखिए कि किस तरह से तो अकल करते हैं जी। पढ़ दीजिए जिनके पास 2 आयत है, पहला शमूएल 2 बाब 2 आयत है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से पहला शमूएल 2 बाब और 2 आयत। यहाँ यूं मरकूम है, खुदावंद की मानद कोई कदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानद हो। बाकी हमका पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या स्टेटमेंट दी है जी अशरफी? पढ़िए दोबारा से उधर से बैठ के। हालेलुया। पहला शमूएल 2 बाब और 2 आयत जी। खुदावंद की मानिंद कोई कदूस नहीं जी, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानिज हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बारिश से बरकत हो। खुदाओं का शुक्र हो, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जितनी आप बरकत पा रहे हैं पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। खुदावंद की मानद कोई कदूस नहीं है,
क्योंकि तेरे सिवा कोई है ही नहीं, ना कोई चट्टान जो हमारे खुदा की मानंद हो। आप भी बहुत सारी अगर मुरादें रखते हैं तो हन्ना जैसा ईमान अपने दिल में रख लीजिए कि उस जैसा है ही कोई नहीं। खुदा जैसा कोई नहीं है, खुदा की मानद कोई नहीं है। आज अगर आप भी बहुत सारे इरादे और मुरादे लेकर आए हैं तो पाखुदा यहोवा यारी के बेटे यीशु मसीह पर तवक्कुल और भरोसा कीजिए। ईमान रखिए कि वो सब कुछ कर सकता है, वो हर काम करने में कादर है। याद रखिए, हम ईमान तो रखते हैं लेकिन ईमान जो है उससे देखते नहीं कि खुदा जो है अगर मजबूत चट्टान है तो मेरा ईमान कितना मजबूत है। ईमान रख लेना ही काफी नहीं है, ईमान का लेवल देखना है, किस ग्रेड पर है, 30 पर है, 60 पर है या 100 पर है। खुदा 100 वाले ईमान को पसंद करता है। खुदा चाहता है जिस तरह से मैं कदूस हूं, पाक हूं, तुम भी पाक बन जाओ। आज अपने ईमान को परखिए, आज अपने ईमान को देखिए, सोचिए, समझिए कि अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अब्दी चट्टान है। आज का मैसेज जो है वो कंटिन्यू हम नहीं कर सकते क्योंकि वक्त जो है उसकी किल्लत है, और इसी को हम जारी रखेंगे। हन्ना के ईमान में जिस तरह से तवक्कुल भरोसा था, आप भी यहोवा यारी जो मुहैया करता है और उसका बेटा यीशु मसीह नासरी जो हमारी जिंदा चट्टान है, जो आपके साथ है, हमेशा वादा किया है कि दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि यहोवा यारी जो है मुहैया करता है और यीशु मसीह जो है हमारी जिंदा चट्टान है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। फिर मुलाकात होगी अगले संडे जी, और फिर इसी पैगाम को हम कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुदावंद आपको बरकत दे। ग्रेट जीसस चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से, हमारी सारी कलीसिया की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको खुदावंद जो है अपनी बरकतों से भरे रखे। अपना ख्याल रखें, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।